بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، جب ہم اپنے کچن کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ رمضان میں، اور صرف رمضان ہی کی کیوں بات کی جائے، پورے سال کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے کچن میں ایک آئٹم بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے کچن کے اندر چکن، یعنی کہ برائلر گوشت۔ برائلر گوشت جو ہے بڑا اہم ہے۔ اس وقت آپ جب افطاری کے لیے مختلف چیزیں تیار کرتے ہیں تو فروٹ چاٹ، دہی بلوں کے علاوہ مختلف چیزیں تیار کرنے کے لیے آپ یقینی طور پہ مرغی کا گوشت لینے بازار میں جاتے ہوں گے۔ مرغی کا گوشت ابھی کچھ دن پہلے جو 120، 30، 40، 50 روپے، 60 روپے کلو مل رہا تھا، اس وقت آپ کو کسی بھی جگہ پر 250، 255 روپے کلو سے کم نہیں ملے گا۔ یہ 255 روپے کلو کیوں ہو گیا ہے؟ اور 255 روپے کلو ہو بھی گیا ہے تو اس کے آگے حکومت اس پر کیا کر رہی ہے؟ میں نے جب اس کا پتہ کیا کہ اس پر کیا ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ حکومت نے اس کی قیمت کو 260 روپے پر کیپ کر دیا ہے۔ یعنی کہ حکومت پنجاب نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ یہ جو قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے 160 سے 170، 80، 90، 200، 220، 240، 250 اور 260، اس کو کیپ کر دیا۔ انہوں نے کہا اب اس سے زیادہ قیمت نہیں ہوگی، لیکن پولٹری ایسوسی ایشن نے باقاعدہ اس پر احتجاج کیا، خط لکھے، پریس ریلیز جاری کی اور یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ قیمت کیپ رکھی تو پھر اس کے بڑے سنگین نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں آگے آپ کو یہ گوشت جو ہے، آپ یہاں پر بات کر رہے ہیں 250 روپے، 260 روپے کی، آپ کو یہ گوشت جو ہے بیف اور پھر مٹن کے برابر بھی آپ کو قیمتوں پر نہ ملے۔ یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے اور اس وقت پولٹری ایسوسی ایشن کی حکومت کے ساتھ مذاکرات مختلف سطحوں پر جاری ہیں۔ وزیر صنعت میاں اسلم اقبال کے ساتھ بھی، ہمارے لائف سٹاک کے جو منسٹر ہیں حسنین بہادر دریشک صاحب، ان کے ساتھ بھی، اور انتظامی سطح پر بھی یہ بات چیت جاری ہے۔ اب ایشو ہے کیا؟ یہ ہو کیا رہا ہے اور اب پولٹری ایسوسی ایشن چاہتی کیا ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس وقت مرغی کا گوشت تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلا جائے، 300 روپے، 350 روپے کلو وہ بیچنا چاہتے ہیں۔ ایسا وہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر حکومت جو ایک اس کو کیپ کر رہی ہے، ایک اچھا کام کیا میری نظر میں، کنزیومر کے طور پہ میں دیکھتا ہوں، تو وہ اس کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ آج کا پروگرام اسی حوالے سے بات کا آغاز کریں گے۔ رضا خورسند صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے، میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں اسٹوڈیوز میں۔ رضا صاحب پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین ہے اور اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ مختلف امور کو دیکھ رہے ہیں، کرتا دھرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ رضا بھاری بھرکم قسم کے آپ نے اعداد و شمار اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، چیزیں بنائی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ کوئی بڑی چیز ہے آپ کے پاس۔ اور پھر آپ سے میں نے ایک روایتی سوال بھی کرنا ہے جو میں برسہ رضا میرے ساتھ یہاں پر آتے ہیں تو میں ان سے کرتا ہوتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں ملک وقار احمد جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور اس وقت چیئرمین مارکیٹ کمیٹی لاہور ہے، ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ملک صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں ساری چیزوں پہ چلا جاؤں، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دیکھ لیجئے گا، چکن کا ایشو ہے، دیکھ لیجئے گا۔ جو سوال میں نے روایتی سوال ہے ہمارا، ایک ہم ہر پروگرام میں کرتے ہوتے ہیں، وہ میں ذرا آپ سے کر لیتا ہوں۔ یہ چکن مہنگا ہو گیا، کافی ہو گیا ملک صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں، جی ہو گیا چکن مہنگا ہوا ہے؟ چکن ظاہری بات ہے کہ مہنگا ہو گیا ہے، مہنگا ہو گیا۔ کس نے کیا ہے یہ؟ حمزہ شہباز نے کیا ہے؟ حمزہ شہباز کے تو نہیں پی ٹی آئی والے ہمیشہ جب بات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں حمزہ شہباز موجود نہیں ہے، لیکن حمزہ شہباز کا بزنس تو موجود ہے نا، ان کے ہر کارے تو موجود ہیں کہ جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم اس پہ چکن پہ بات کریں، پھر آپ کہیں گے کہ سیاست سٹارٹ کر دی ہے۔ ابھی ہم سوشل میڈیا پہ، ابھی جو پروگرام آن ایئر ہو رہا ہے، اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو نیچے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست، ہمارے کارکن لکھ رہے ہوں گے یہ کیا ہی حمزہ شہباز نے ہے، اور آپ نے بھی ان کو لائن دے دی ہے، آپ نے بھی ان کو لائن دے دی ہے کہ وہ بیچارہ چاہے 1 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود چکن جو مہنگا ہونا ہے وہ ایسی میں چلیں۔ اب آپ نے بات شروع کی ہے بیچارہ کیوں؟ نجم صاحب آپ کو کیوں نہیں کو پکڑتا، مجھے کیوں نہیں پکڑتا، جناب کو کیوں نہیں پکڑتا؟ بیچارہ وہی کیوں؟ اب آپ اگر ان کی فیملی کا اندازہ لگائیں، وہ بات اسی طرح سے کرتے ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب نے نیب میں جو جا کے بیان دیے اور اپنا جو ذریعہ معاش بتایا ہے، اور اس کے بعد جو باقی کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پکی بات ہے ویسے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے
آپ کے میڈیا کے لوگوں کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ درست ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب نے وہاں پر جا کر کہا کہ میں جو ہے میرے پاس 10 بھینسیں ہیں اور میں بھینسوں کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا ہوں, یہ درست, اس کی وہ تردید کر دیں اگر میڈیا پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے, یہ آپ کی بات درست ہے. یہ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں, میرا خیال ہے گفتگو شروع میں ہی زیادہ وہ سیاست اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈیری فارمنگ اور پولٹری فارمنگ وغیرہ میں اس فیملی کا کافی انٹرسٹ لگتا ہے. واقف صاحب بھی ڈیری فارمنگ کی بات, میں بڑا حیران. چلیں پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں ملک وقار صاحب کی اس بات سے واقعی اتفاق کرتا ہوں کہ نیب کے ذرائع کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے ہمارے دوست جو چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے نیب کے اندر یہ بیان دیا ہے کہ میں جو گزارا کرتا ہوں, میرے پاس 10 بھینسیں ہیں, میں ان کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا ہوں. اس کے بعد ان کی ایک تصویر بھی بڑی ایک سوشل میڈیا پہ اس وقت پھیلی ہوئی ہے, وائرل ہوئی ہوئی ہے, جس میں دودھ کے کین لٹکائے ہوئے ہیں ایک یامہا موٹر سائیکل کے اوپر, اور وہ موٹر سائیکل کے اوپر دودھی کے طور پہ گوالا ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب دودھ بیچنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کافی دنوں سے یہ چیز وائرل ہے, اور اس پر اگر کسی نے جواب دینا ہے تو ان کے پاس کافی لوگ ہیں. عطا اللہ تاوڑ صاحب سے شروع کرتے ہیں, بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, کافی لوگ ہیں, کوئی نہ کوئی وضاحت کرتا. یہ آپ کی بات یہاں پہ ہم اس کو یہیں پہ کلوز کر دیتے ہیں کہ اگر تردید آئے گی تو وہ بھی میں یہاں پر بیان کر دوں گا. جناب رضا صاحب, مرغی کا گوشت 255 روپے اس وقت اور 260 سے زیادہ آپ بیچ نہیں سکتے, اور اس پر آپ سراپا احتجاج ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. جی صحیح بات ہے, جی پکی بات ہے. کیا کتنا, میں بار بار کہتا ہوں اپنے دوستوں سے, کیا کریں گے آپ اتنا پیسہ کما کے, اتنا منافع کما کے, 250 روپے بڑا عام آدمی کے لیے, باتھ روم میں بھی سونے کی ٹوٹیاں بھی لگوا لیں تو بندہ پھر بھی جو ہے نا اتنا پیسہ, یہ تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اصل میں اب سونے کی ٹوٹیوں سے بات آگے جا چکی ہے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ بات میں آپ کے پہلے سوال سے شروع کروں گا. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ پولٹری انڈسٹری کے ایشوز پہ اہمیت بھی دیتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. آپ کی اور آپ کے چینل کا میں بہت مشکور ہوں. جہاں تک بات نجم صاحب اس انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کا سیاسی لوگوں سے تعلق یا حکومتوں سے تعلق ہے, تو میری ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی محترم تھی, نون لیگ کی گورنمنٹ بھی محترم تھی, پی ٹی آئی کی بھی محترم ہے. اس لیے کہ کوئی بھی انڈسٹری یا سیکٹر حکومتی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتا. ہمارے لیے یہ ان میٹیریل سے یہ چیزیں ہیں کہ کون سیاست میں آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. اس لیے ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی ایسوسیشن کا, لائک پاکستان پولٹری ایسوسیشن کا, کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہ کوئی پولیٹیکل موٹیوز ہیں, اور نہ ہم ان چیزوں میں کبھی انوالو ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی مرغی کا ریٹ مہنگی ہونے کی, تو میرے پاس پچھلے 4 سال کا ریکارڈ ہے. مرغی کی ایک اپنی ڈائنامکس ہے پولٹری کی. پولٹری جو ہمارا گرینڈ پیرنٹ پھر پیرنٹ سٹاک ہے, اس کی پروڈکشن کا ایک سائیکل ہے, بڑا سلولی اوپر جاتا ہے, اور جب وہ اپنی پیک لے لیتا ہے تو پھر وہ ڈراپ ہونا شروع ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جو گرمیوں کے مہینے ہیں, جس میں اپریل مئی جون بالخصوص, یہاں پہ آ کے ہر سال پولٹری کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں, بیکاز ہماری پیچھے سے پروڈکشن جو لائن ہے, سپلائی لائن ہے, وہ ریڈیوس ہو چکی ہوتی ہے. اس کا تعلق نہ اس رمضان سے ہے, نہ گزشتہ رمضان سے, نہ اس سے پچھلے رمضان سے. 250 روپے پہ پہنچا ہوا تھا. جی میرے پاس, میں آپ کو بتاتا ہوں, کل میری 5-6 دن پہلے میاں اسلم اقبال صاحب سے بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہماری, منسٹر انڈسٹریز ہیں. ہی از ویری کائنڈ انف اینڈ ہی واز ایگریڈ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہے. آپ کا پہلے وہ پروڈکشن سے 1.5-2 سال سے آپ لو کاسٹ سیل کر رہے ہیں, پھر ابھی ہم کورونا کی وجہ سے 2 ماہ بڑا بری طرح انڈسٹری ہٹ ہوئی ہے. جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے 155-60, ہم نے 70-80 روپے kg زندہ فارم گیٹ ریٹ پہ سیلنگ کی ہیں. سیم کل ہماری مسٹر لائف سٹاک سردار حسنین وحدت ریشک صاحب سے تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ رہی. اس میں ہم نے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن ڈسکس کی, ہم نے پولٹری کی جو مارکیٹنگ کی ڈائنامکس ہیں وہ ڈسکس کی, ہم نے پچھلے 4 سال کے ریٹس کو ڈسکس کیا. اس وقت جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آن بورڈ ہے, وہ ایک پیج پہ ہے. چونکہ یہ کیپ ہوا ہے غالباً بیوروکریسی کی طرف سے,
اور یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ ریٹ کو کیپ کیا گیا ہے. اچھا کیا گیا نا؟ اس سے پہلے نہیں، میری نظر میں تو بالکل اچھا نہیں ہے. آپ کنزیومر کے اسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں، میں اس اسپیکٹ سے بھی آپ کو بتاؤں گا اور میں پروو کروں گا کہ کنزیومر کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک چھوٹا سا میرے سامنے گراف ہے. 93.4 میں بیف کا ریٹ 32 روپیز تھا اور آج وہ 600 کو کراس کر رہا ہے. یہ 19 ٹائمز اس کی انکریز بنتی ہے. اچھا. گندم جس کے اوپر گورنمنٹ کا کنٹرول ہے 93.4 میں 4 روپے پر کلو گرام تھی، آج 35 روپیز ہے. یہ 9 ٹائم کی انکریز ہے پر کلو گرام پہ. مٹن 93.4 میں 70 روپے کے جی تھا، آج مٹن 1300 روپے سے کم نہیں مل رہا. 1200 کے مطابق یہ 17 ٹائم کی انکریز ہے. اس کے مقابلے میں جو چکن ہے وہ 50 روپیز تھا، اس میں انکریز 4 ٹائمز ہے صرف. 93 کے مقابلے میں صرف 93 میں 50 روپے کے جی تھا، آج ہمارا جو ایوریج ریٹ ہے وہ 200 روپے کے جی ہے. اگر پورے سال کا آپ ریٹ لیں نا، پورے سال کا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیف کے اوپر پرائس کنٹرول ہے، مٹن پہ پرائس کنٹرول ہے، ویٹ کے اوپر گورنمنٹ سپورٹ ہے، سپورٹ پرائس ہے. گورنمنٹ 50 60 70 لاکھ ٹن پریپیئر کرتی ہے. پولٹری کے اوپر کوئی سپورٹ پرائس نہیں ہے، پولٹری پہ کوئی کنٹرول اینڈ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پولٹری ایک انڈسٹری آپ کی ایگریکلچر انڈسٹری کا دی اونلی سکسیس اسٹوری پولٹری انڈسٹری. آپ کے یہاں پر لائف اسٹاک فارمنگ بالکل ناپید ہے، آپ ایک جیسا اینیمل نہیں لے سکتے. آپ کے یہاں پر اس کی بیف کی آرگنائز فارمنگ نہیں ہے. میں تعریف کرتا ہوں آپ کی، آپ کو پروٹین کی ضروریات، گوشت کی ضروریات. میں اس میں پولٹری انڈسٹری کو کس طرح انکار کیا جائے کہ اگر واقعی اگر پولٹری انڈسٹری نہ ہوتی تو اس وقت جب ہم جس گوشت کی آپ بات کر رہے ہیں، مٹن کی یہاں پر بات کر رہے ہیں 1200-1300 روپے کلو، یہ 4000 5000 روپے کلو بیف نہ ملتا. ضرور، لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے آپ پروفٹ کمائیں، لیکن کتنا کمانا ہے؟ یہ سوال تو یہ ہے نا. پروفٹ کی بات نہیں ہے. ابھی یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکشن ہے، جو گورنمنٹ کہتی ہے کاسٹ آف پروڈکشن، اس میں ڈیزیز فیکٹر نہیں ہے. اس میں جو آپ کے فارمر لاس کرتے ہیں وہ اس میں فیکٹر ایڈ اپ نہیں ہوا. ابھی تو ہم اپنی کاسٹ کے اوپر ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں عید تھی غالباً 11 مئی سے لے کے اور 10 جون تک، اور ہمارا اس وقت رمضان جو تھا، ہمارا رمضان کا ریٹ ہے 255-260 روپے کلو گرام چکن میٹ کا. اس کے بعد مئی اور جون کی تھی. پھر مئی میں عید آ جاتی ہے اور 2019 آ جاتا ہے، اس میں ہمارا ریٹ ہے 245-250. اگر ہم ایوریج لیتے ہیں 25 اپریل سے آج تک تو ابھی ہم تو 240 کے نزدیک بھی نہیں آئے. ہمیں کرونا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے، کیونکہ وہ پیچھے جو آپ کا ریٹ بہت نیچے گیا، آپ کی ایوریج اس وقت جو ڈسٹرب ہوگی اس کی وجہ سے ہوگی. اس میں کرونا کا فیکٹر بھی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے نجم صاحب کہ ہماری 35 انڈسٹری کلوز ہو چکی ہے. فارمر اس بزنس میں سے آؤٹ ہو چکا ہے. ہماری جو پائپ لائن ہے، پیچھے سپلائی جو لائن ہے، وہ 35% شرنک کر چکی ہے. اس میں ہماری ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس گرینڈ پیرنٹ ہے جس کی پروڈکشن جو ہے وہ 9 ماہ لیتی ہے، اور 9 ماہ ہی ہمارے پاس پیرنٹ سٹاک جو بریڈر ہے، جس مرغی سے برائلر لیتے ہیں 9 ماہ وہ لیتی ہے. 1.5 سال سے پہلے ہم کوئی چیز پاکستان میں پروڈیوس نہیں کر سکتے. کرونا میں ہم نے کم از کم 200 ارب روپے کا اس انڈسٹری میں نقصان کیا. ہمیں کسی قسم کی ابھی تک کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے، نہ بینکوں میں ہمارے قرضے ری شیڈول ہو رہے ہیں، نہ مارک اپ. اب مارک اپ کی بات دیکھ لیں، مارک اپ پاکستان میں ابھی 13.25 سے ریڈیوس ہو کے 9% پہ قائم آیا ہے، پلس جو بینک کا سپریڈ ہے ابھی بھی 12-13% پہ مارک اپ ہے. ہم نے جب بات کرتے ہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں بنگلہ دیش سے، ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی. انڈیا اور بنگلہ دیش میں گزشتہ 6 ماہ سے جو مارک اپ ہے وہ 6-7% پہ ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 1.5 سال میں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن 50% انکریز ہوئی ہے، بیکاز پہلے ہماری فیڈ تھی 2200، آج سے 1.5 سال پہلے. 1.5 سال میں وہ 2200 کا جو بیگ ہے وہ 3200 پہ چلا گیا. 70% جو فیڈ کاسٹ ہے، جو ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن کا 70% ہے. اب اس میں سارے گرینز آتے ہیں جس کی پرائس کچھ مارکیٹ انکریز کرتی ہے. جب گورنمنٹ گندم کی قیمت انکریز کرے گی، بڑی ہوگی، میں بجلی کا بھی بتاتا ہوں، جب آپ گندم کی قیمت کو انکریز کرتے ہیں تو دوسری اجناس کی قیمتیں بھی
ساتھ ساتھ انکریز کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑی. بجلی کی قیمت آپ 1.5 سال پہلے دیکھ لیں، اگر ہمارے 1 یونٹ کا بل 1 لاکھ آتا تھا، اب 1,80,000 ہے. اس میں 10 قسم کے ٹیکسیز ہیں. پیٹرول جو ہے 2 سال پہلے 80-85 پہ تھا، جو اب دوبارہ 82 پہ آیا ہے، 128 روپے پہ چلا گیا. ہمارے پاس فارم کے اوپر جو آلٹرنیٹ سورس آف انرجی ہے وہ جنریٹرز ہیں، اور جو ہم ہیٹنگ دیتے ہیں سردیوں میں اس کے لیے بھی ہم جنریٹر یوز کرتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ڈیزل یوز کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کہتے ہیں اچھا اگر یہ کیپ، مجھے تھوڑا سا دوسری طرف چلتے ہیں، اگر یہ کیپ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، بڑھ جائے گی قیمت اس وقت، مزید بڑھ جائے گی؟ یہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس سے پہلے بھی 325-30 روپے چکن میٹ کا ریٹ ایک بار نہیں 10 بار ہوا ہے، لیکن کبھی 5 دن، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن. کبھی گورنمنٹ نے اسے کنٹرول نہیں کیا اور وہ اپنے خود سے نیچے آ جاتا ہے. پھر اتنا کم ریٹ ہوتا ہے. دوبارہ آتا ہوں یہ کچھ اور نکل آیا اندر سے. بڑی اچھی بات کی ہے نا ویسے کہ گورنمنٹ نے کبھی اس کو کنٹرول نہیں کیا، کبھی کیپ نہیں کیا حکومتوں نے. کنٹرول کرنا اور پچھلی حکومتوں نے پولٹری کی قیمتوں کو کیپ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو. اگر پچھلی حکومتوں نے یہ نہیں کیا پروگرام، میں نے تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ریگولیٹ کرنا قیمتوں کو. ٹھیک ہے، اگر غریب آدمی کو کوئی چیز مل رہی ہے، گورنمنٹ اگر 260 روپے کا ریٹ کہہ رہی ہے تو گورنمنٹ کچھ سوچ کے کہہ رہی ہے نا. گورنمنٹ کے اندازے کے مطابق 235 روپے کاسٹ آتی ہے ٹرانسپورٹیشن ملا کے پہنچنے تک. ہاں جی، پہنچنے تک گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے. تو اگر اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منافع جائز ہے کہ جو یہ لے رہے ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ پہلے یہ نہیں ہوا، تو یہ تو کوئی سند نہیں ہے کہ اگر پہلے یہ نہیں ہوا تو آئندہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ دلیل یہ بات ابھی جو بریک پر بھی جانا، بریک سے واپس آتا ہے تو اس ڈیبیٹ کو باقاعدہ کرتے ہیں. یہ جو انہوں نے ابھی بات کی، رضا صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ 1.5 سال پہلے جو ریٹ تھے، جو 2200 روپے کی فیڈ کی آپ کو پیک مل جاتا تھا، بوری مل جاتی تھی، وہ اب اس وقت 3200 روپے، 50% اس میں اضافہ ہو چکا ہے. آپ کا بجلی کا بل کم از کم دوگنے کے قریب جو ہے کمرشل ریٹ کے اوپر پہنچا ہوا ہے. پھر کاسٹ آف پروڈکشن تو بڑھ گئی نا. پھر پچھلے سالوں میں بھی یہی ریٹ تھا تو پھر ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نکالی گئی ہے. اور ان کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ اسے اتفاق نہ کریں. ان کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ اتفاق نہ کریں. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ قیمتوں میں فلکچویشن ہوتی ہے. جیسے پیٹرول کا انہوں نے کہا کہ پیٹرول پہلے مہنگا ہوا کرتا تھا، پیٹرول سستا ہو گیا. یہ چونکہ کرونا آ گیا، کرونا ایک ایسی آفت ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بالکل صحیح. دیکھیں حکومت کو اس میں فائدہ کیا؟ حکومت کو اس میں فائدہ یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی پروٹینز اپنے پورے کر لے گا. کیونکہ عام طور پہ تاثر یہ ہے جیسے ہی کورونا ختم ہوگا تو اس ملک میں کسر نکالی جاتی ہے. اور سر جی کسر ابھی نکلنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کس طرح کسر نکلنی ہے. ناظرین مجھے بریک پر جانا ہے، تو بریک پر جاتے ہوئے کسر کس طرح نکلنی ہے. ابھی چل رہا ہے رمضان، ابھی چل رہا ہے کرونا، ابھی ہے ساری یہاں پر ایسا موجود ہے، ابھی ساری پابندیاں موجود ہیں. ابھی کوئی تقریب نہیں ہو رہی، کوئی شادی نہیں ہو رہی، لوگوں کے عقیقے تک رکے ہوئے ہیں، سارا کچھ رکا ہوا ہے، کہیں کوئی کچھ نہیں ہو رہا. تو جب یہ ختم ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ تقریبات شروع ہوں گی اور پھر چکن کا واقعی استعمال شروع ہوگا، کمرشل استعمال شروع ہوگا، تو پھر اس کے بعد سوچئے ذرا کہ یہ جو 260 فکس کے اوپر کیپ کرنے پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں، اس کو جانے دیں اوپر، یہ کہاں پہ جائے گا، کہاں تک جا سکتا ہے؟ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کریں مرغی کے گوشت کے حوالے سے، اس کی قیمت کے حوالے سے. ہر رمضان کے اندر یہ ہوتا ہے، لیکن رضا خورسان صاحب یہاں پر موجود ہیں، ملک وقار بھی یہاں پر موجود ہیں. رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر رمضان میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ہر گرمی میں ہو جاتا ہے، کیونکہ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات آ جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا بیماریاں آ جاتی ہیں، ڈائزیز کے فیکٹر آتا ہے. اب بڑی مزے کی بات آ گئی سر، یہ 235 روپے ملک صاحب پوری تیاری کر کے آئے ہیں، وہ ان کے سامنے ایک چارٹ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر سارا حساب کتاب لکھا ہوا ہے. 235 روپے اس وقت آپ کو، تو 20 روپے کلو ٹھیک ہے اگر وہ لے لیتا ہے، بیچ میں سے کما لیتا ہے 20 روپے کلو. پھر مجھے ایک اور بات میں آپ کو مزے کی بتاؤں، ہم اگر اپنے اس بندے کی بات کرتے ہیں جو ہمیں مرغی ذبح کر کے دے رہا ہے اور اس نے 100 200 250 پیس جانور رکھا ہے، اس کو بیچارہ ذبح کرتا ہے، تو وہ صرف 20 روپے اس سے تو نہیں کماتا نا. وہ اس کے بعد اس کی وہ جو ہے اس کی وہ جو پنجے ہیں وہ علیحدہ بیچ دیتا ہے. وہ آپ کا جو اسے اگر اسپیسیفک کر کے بیچیں تو پھر وہ اپنا ریٹ کلو کا تو 30 35 40 50 روپے تک تو وہ بھی نکال لیتا ہوگا اس میں سے. لہٰذا اتنی بری صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے
جی نجم صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ انڈسٹری جو پولٹری انڈسٹری ہے نا 2 سال سے اوور پروڈکشن کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم مارچ اپریل میں اس پہ ورچ پہ تھے کہ اوور پروڈکشن سے نکل کے اسٹینڈرڈ پروڈکشن پہ جو ریکوائرمنٹ جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق آ جائیں گے. آل آف سڈن کرونا آ گیا. اور کرونا کی وجہ سے تقریباً 13 مارچ کو پہلا گورنمنٹ ڈائریکٹیو آیا جس میں ویڈنگز وغیرہ کے اوپر بین آ گیا کہ آپ گیدرنگ نہیں کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ کی ویڈنگز بین ہوگی، گیدرنگ آپ کی ختم ہوگی، سیمینار کانفرنسز ختم ہو گئے، آپ کی فیسٹیوٹی ٹوٹل آف ہوگی، آپ کے ہوٹل ریسٹورنٹ کلوز ہو گئے، تو یہ ٹوٹل ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ کا 35 سے 40% تھا. ہم صرف ریڈیوس ہو گئے 50 to 60% ڈومیسٹک کنزمپشن پہ جو گھروں کی کنزمپشن تھی. ہم پروڈیوس کر رہے تھے 100 پوائنٹس جبکہ ہمیں آگے رہ گئے 50 to 60. اب ہم نے اس وقت جو مرغی 140-50 روپے کے جی بیچی ہے، کیا حکومت نے اس وقت کہا کہ آپ یہ 235 روپے بیچ لیں؟ یا اگر حکومت نے کہا کہ آپ 235 روپے بیچ لیں، ہمارے میں اتنی سخت تھی کہ وہ 235 والا ریٹ ہم امپوز کرتے کنزیومر کے اوپر. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ پچھلا نقصان نکل جائے؟ نہیں سر، میری گزارش پوری سن لیں کہ میں نے بات کی گزشتہ حکومتوں کی، میں بات کر رہا ہوں 1960 سے لے کے آج تک کے 60 سالوں کی. 60 سال میں آج تک کسی گورنمنٹ نے اس کو کیپ نہیں کیا. ہر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نے اور کمشنر اینیمل ہسبینڈری نے ہر دور میں اس کے اوپر یہی سمری فائنل کیا ہے کہ یہ اس کو فری رکھا جائے تاکہ یہ جتنا زیادہ پروڈیوس کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو. پولٹری زیادہ پروڈیوس ہونے کا فائدہ سب سے پہلے تو پولٹری کا ہی ہے. آپ کے پاس اینیمل پروٹین کا سب سے بڑا سورس پاکستان میں پولٹری ہے. آپ 50 to 55% آپ کی جو اینیمل پروٹین ریکوائرمنٹ ہے وہ پولٹری سے پوری ہو رہی ہے. آپ مٹن پرائس آپ کی 1300 پہ ہے، آج بیف آپ کا 600-650 روپے پہ ہے. آج آپ پولٹری کو مائنس کرتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کی پلسیز اگر 300 روپے پہ ہیں، آپ کی ویجیٹیبل آپ کے ٹماٹر 300 پہ چلے جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ اگر کیپ کرتی ہے تو آپ 300 پہ ٹماٹر کو کیوں نہیں کیپ کرتے؟ آپ نے اگر کیپ کرنا ہے تو اس کو دیکھیں نا، وہ ٹماٹر جس وقت 30 روپے باقی تو سارا فکس چل رہا ہے نا اس وقت رضا. باقی چیزیں تقریباً ٹماٹر کی ایکسیپشن کو چھوڑ دیں، آپ کا جو بیف ہے 400-450 روپے طویل عرصے سے چلتا ہے. گندم کے جتنی ایگریکلچر پروڈیوس ہیں ان کے اوپر ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایٹ اوور اون دیکھیں انڈسٹری نے بڑے ہیوی لاسز کیے ہیں 200 بلین روپیز کے. اگر جیسے ماضی میں یہی 60 سال سے ٹرینڈ رہا ہے کہ فارمر کو سال میں 2 مرتبہ گڈ ٹائم ملتا ہے، کبھی وہ 15 دن ہوتا ہے، کبھی 1 ماہ ہوتا ہے. پھر اس 1 ماہ کی بیس پہ اس نے اگلے 4-5 ماہ کنزیومر کو سستا چکن دینا ہوتا ہے. آج آپ اس کے اوپر کیپ کر کے آپ اس ریٹ کے اوپر مرغی آپ ان کو دے رہے ہیں. آپ بیسیکلی کنزیومر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آنے والے اس وقت میں جو آج سے 1 یا 2 ماہ کے بعد جب اس کو 150-200 روپے ملنا تھا، آپ کے اس اقدام کی وجہ سے اس کو کنٹینیوسلی 250 ملے گا. آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اگر آپ اس کو کیپ کرتے ہیں آپ کا فارمر نکل جائے گا. کنزیومر دی لڑائی پولٹری ایسوسیشن والے نے لڑنی کہ اپنی لڑنی ہے؟ نہیں، وہ دونوں کی لڑ رہے ہیں، دونوں کی لڑ رہے ہیں. ایسے ہوتا نہیں ہے نا، اب ٹائم دینا تھوڑا سا. کافی بات کر لی ہے. پولٹری کی وجہ سے کنزیومر کو بہت ساری چیزیں خاص طور پہ دالیں اور سبزیاں سستی مل رہی ہیں. نہیں، آپ اگلی بات کرتے ہیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت ملک صاحب واپس آ جائیے گا. آ جائیں جی. ہاں جی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے اس وقت اس کو کیپ کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا 35% جو فارمر ہے جو وہ نکل چکا ہوا ہے. آگے آپ کی پروڈکشن ہونی کوئی نہیں ہے، پروڈکشن رک جانی ہے، گھاٹا پڑنا ہے، اور گھاٹے کے بعد اس نے آنا نہیں، اور پھر یہ آپ کو بہت مہنگا ملے گا، بہت زیادہ مہنگا ملے گا. گورنمنٹ کائے کے لیے ہوتی ہے؟ اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ مہنگا ملے گا تو گورنمنٹ کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے نا. 2-3 چیزیں. سپلائی نہیں ہوگی تو کنٹرول کہاں سے کرے گی؟ سپلائی نہیں ہوگی تو گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی انڈسٹری بلیک میلنگ کی طرف جائے تو گورنمنٹ اس میں اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے. اچھا، گزارش اس میں یہ ہے نہیں ہے پلیز ایسا لفظ استعمال نہ کریں. کبھی پولٹری انڈسٹری میں بلیک میلنگ اگر نہیں ملتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بلیک میلنگ بالکل نہیں ہے. اگر پولٹری ایسوسیشن کہتی ہے کہ پولٹری انڈسٹری کا کسی سیکٹر میں اس کو مانتا ہوں، اگر پولٹری ایسوسیشن یہ کہتی ہے کہ ہم سپلائی نہیں دیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ لاو افیئر ہے.
कौन कहता है सप्लाई नहीं, किसने कहा नहीं? नहीं मतलब इसका यही निकल रहा था ना, आगे महंगा होगा, डिमांड दो तीन चीजें अब मैं एज एन इंडिविजुअल या एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और एसोसिएशन मैं ये जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता कि आज आप कैब कर दें और कहीं जी 2 माह बाद 4 माह बाद मुर्गी मिलती रहेगी। मेरे पास तो नहीं है, 15 लाख लोग इसमें कारोबार कर रहे हैं। मैं इस पे बात कर रहा हूँ, 15 लाख लोग कारोबार कर रहे हैं। 2-3 चीजें हैं अपना नजम साहब। पहली बात जो हुई कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो नुकसान में जा रही है। वो नुकसान में इस तरह से जा रही है कि शादियां नहीं हो सकी, होटल इंडस्ट्री बंद है और सारे के सारे मामले जो लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, अब गवर्नमेंट इस तरफ को आई क्यों? जिन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी हम सिर्फ पोल्ट्री की तरफ ही नहीं, हम बाकी चीज़ों की में भी इसी तरफ जा रहे हैं कि हमको ऐसा कंपैरिजन देखते हुए, कॉस्ट प्राइस देखते हुए कि कितना खर्चा आता है और कितना मुनासिब मुनाफा हो सकता है, उनको भी कैप करने की तरफ जा रहे हैं कि बाकी चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं। ये पोल्ट्री को पहले हमने देखा, और जहाँ तक ये बात है कि 260 रुपये फाइनल हो गया है, तो इसके बाद अगर ये जब 140 पे होता है तो आवाम का नुकसान होगा। तो अगर आवाम बुरे वक्त में सस्ता सामान ले रही है, यानी अगर उन मुश्किल वक्त में पोल्ट्री एसोसिएशन उनकी हेल्प कर रही है, तो उस वक्त आवाम को भी थोड़ा सा अगर सस्ती चीज़ महंगी मिल जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि इस चीज़ को यहाँ पे कैप कर दिया गया। क्योंकि बहुत सी अशिया ज़रूरी हैं जिनके बारे में ऐसे ही है कि वो 1, 2, 3, 4 रुपये के घाटे से या ज़्यादा होने से ही मिलती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर इस तरफ जा रही है तो इसमें कुछ सोच समझ के गवर्नमेंट इस तरफ आई है। और रही बात, इससे ये इत्तेफाक नहीं करते, ये इनका हक है, ये आए, मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये अपनी बात आके करें, हमारे एंड से जो लोग होंगे वो अपनी बात करेंगे, जिस चीज़ पे इत्तेफाक हो जाएगा उस चीज़ को नाफिजुल अमल कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल ये कैप है, अभी ये 260 के ऊपर 260 पर कैप है। आज का जो रेट है इनके पास क्या है, मेरे पास 249 जो आज का रेट, जो 249 आज का रेट जो है, 255 कल 1-2 दिन जो था 255 पे मिलता रहा। मुझे ये बताइएगा, इसमें असल में इसमें इशू, मतलब सर इशू क्या आ जाता है? इशू यहाँ पर ये आ जाता है कि वो कह रहे हैं कि जब घाटा पड़ेगा, मैं इसका वाज़ेह जवाब चाह रहा हूँ। मेरी नज़र में चीज़ महंगा होना एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है, आवाम को उसकी वजह से मुसीबत पड़ती है। लेकिन चीज़ का सस्ता बेचना, घाटे पे बेचना एक दूसरा मसला है। हम उस मसले की तरफ सब जाते नहीं है। वो मसला आगे चल के, मिसाल के तौर पे आलू अगर एक साल अच्छा पैदा हो जाता है तो हम, और वो वाफर आ जाता है, तो हम उसको 10 रुपए और 20 रुपए किलो बेचते हैं, 50 रुपए धड़ी हम उसको आम बेचना शुरू कर देते हैं। उसका मतलब क्या होता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि अगले 2-3 साल काश्तकार आलू की तरफ जाता ही नहीं है। यही टमाटर के साथ होता है। टमाटर 300 रुपए हुआ, हर किसी ने कहा टमाटर बड़ा प्रॉफिट है उसके अंदर, लेकिन जैसे ही वो आपकी कॉस्ट जो है वो 25-30 रुपए बिकेगा मार्केट में, काश्तकार फिर टमाटर की तरफ नहीं जाएगा। यही काम यहाँ पर ना हो जाए। ये अगर अब हम इसी को कंट्रोल यही काम होता है, हम इसको कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं। जैसे उन्होंने देखा कि हमने बहुत सा नुकसान बर्दाश्त किया, हमने 130-140 पे भी चिकन को बेचा, ठीक है, तो 130-40 की सख्त में जब आप बेच सकते हैं तो 260 तो एक बहुत अच्छा रेट है, ठीक है, जो 260 रुपए में आपको घाटे में बेचा। वो देखें नजम साहब, कारोबार में फिर घाटा भी होता है और फायदा भी होता है, ठीक है, ना फायदा हमेशा के लिए होता है ना घाटा हमेशा के लिए होता है। 60 साल में कोई एक इंस्टेंस बता दें, आप मीडिया से तल्लुक़ है, आपके इल्म में होगा कि कभी जिस वक्त क्राइसिस हो इंडस्ट्री में 140-50 रुपये, 180-200 रुपये किलो गोश्त बिक रहा हो, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने कभी ये कहा हो कि जी इसको हम 250 रुपये कर देते हैं, आप बेच लें, या वो बिक सकता है, या वो बिक सकता है? ये कह रहे हैं ना कि अगर हम इसको 250 पे कैप करेंगे, कंज्यूमर को आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक और ब्रेक लेना है। बिल्कुल, आपने हुकूमत कैसे कह सकती है, हुकूमत कहती भी नहीं है, कह भी नहीं सकती कि अगर एक सस्ती चीज मिल रही है तो आप उसको घाटा पूरा करने के लिए महंगा कर दें। ये उस वक्त फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है बिल्कुल चलती है, जो डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक है। आपके पास मुर्गी तैयार पड़ी हुई है, आपने उसको बेचना ही बेचना है, आपने मार्केट में लेके आना ही आना है, और वहां पर अगर आगे से गाहक नहीं है, आगे से खपत नहीं है, तो उसका रेट भी नीचे जाना ही जाना है। वहां पर हुकूमत किस तरह कहेगी कि आपको, लेकिन यहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी आएगी जहां पर आप कीमत बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, अब ये सवाल बड़ा दिलचस्प पैदा हो गया कि गवर्नमेंट को फ्री मार्केट की तरफ जाना चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी को फ़रोग देना चाहिए या उसको कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसमें अब जिम्मेदारी मतलब अब चूंकि गेंद आपके कोर्ट में आ गई, आपकी तरफ चला गया मसला, आप ये कहते हैं कि हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए कीमतों को? बिल्कुल करना चाहिए। उसकी उसकी वजह यह है कि देखें, जब कोई हम सफ़र कर रहे हैं और ये कोरोना ख़त्म होना है, कोरोना खत्म होगा तो ये इंडस्ट्री फ्लोरिश भी करेगी। हम ये नहीं चाहते कि जैसे इंडस्ट्री फ्लोरिश करने की तरफ जाए, शादी ब्याह खोलें और होटल करें, तो वो अपना सारा कसर और नुकसान पूरा करने के लिए चिकन की कीमत 450 पे चले जाए और जवाब उसको करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जवाब ये हो कि देखें चूंकि हमारे 3 महीने जरा पतले लगे हैं तो हमें अगले 2-3 महीनों को थोड़ा सा सीधा करना है, तो इसके लिए आप वो मुनाफा नहीं उस वक्त कमाने देंगे। मुनाफा देखें, मुनाफा हम तो ये चाहते हैं कि तमाम लोग बता रहे, वो आपकी बात से इत्तेफाक ही नहीं करते। वो कहते हैं 235 आप जो दे रहे हैं वो रेट ठीक नहीं है। जो हमारे पास रेट है वो 261 रुपए इस वक्त बनता है और 261 रुपए के ऊपर तो आप अगर इसको 260 पे कैप कर देते हैं तो ये तो काबिल कबूल नहीं है। ये तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। नहीं, इंडस्ट्री खत्म मुझे मौकफ है, इनका मौकफ है, हमारा अपना मौकफ, इनका मौकफ है, मेरा मौकफ है। मुझे एक बात बताएं, अगर हुकूमतें नजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए मैदान में आती हैं और कहती हैं कि आपका मुनाफा जो है एक हद तक होना चाहिए, हमारे पास ये फिगर्स हैं, तो क्या हुकूमतें उस वक्त भी मैदान में आएंगी जब एक इंडस्ट्री घाटे का शिकार होगी, घाटे में चीज बेच रही होगी, तो क्या मदद करेंगी वहां पर? उसका मैकेनिज्म बनेगा, देखें मैकेनिज्म बनेगा। अब हम जब बैठे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात में इनकी तरफ से भी आप उस वक्त करें ना जब उसका मैकेनिज्म की तरफ से आज आप कैब करके सप्लाई लाइन को आप डैमेज कर देंगे तो अगर हम इंक्रीज करेगी डिमांड तो कौन प्रोड्यूस करेगा? अगर हम कंट्रोल करने की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर ना मैकेनिज्म बनेगा ना मुज़ाकरात होंगे। एक चीज यहाँ पर मैं फिर मलिक साहब के थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा। देखें, आपस में अगर आप मोनोपोली करके किसी चीज की कीमत बढ़ा दें तो रसा वो भी तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है ना। नजम साहब 15 लाख लोग पहली तो बात है मोनोपोली नहीं कर सकते। अगर मोनोपोली 15 लाख कौन से सर? 15 लाख फार्मर है। अगर 15 लाख लोगों से राय ली जाती है। देखें मेरी बात सुनिए, ये पंजाब पुलिस एसोसिएशन जब रेट निकालती है वो सर, जब आपके दफ्तर पे छापा पड़ा था, जो डॉक्यूमेंट्स निकले थे तो उसमें क्या निकला था? जब उसका एविडेंस बताए ना, कोई प्रूव हुआ? जुर्माना हो गया था ना? जुर्माना तो कंपटीशन कमीशन ने किया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या बना? उसका क्या बना? सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया। ये चीज प्रूव नहीं साबित हो गया था ना कि आप रात 8:30 बजे 9 बजे बैठ के खुद तय करते हैं कि अगली सुबह रेट क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिमांड सप्लाई के मुताबिक होता है। नज़ीम साहब, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके चाहिए। गुजारिश ये है कि पहले गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना ले तो फिर इसको कैप भी कर ले। लेकिन एक चीज़ मेरी आप ज़हन में रखिएगा कि वर्ल्ड वार टूर के बाद चाइना ने, रशिया ने एक पूरा ब्लॉक बन गया मशरकी यूरोप का, जहाँ पे ये चीज़ें कैप होना शुरू होगी प्राइसेस। उसका नतीजा क्या निकला कि प्रोडक्शन कम होनी शुरू होगी, प्राइसेस हाई होगी और लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें खाने पीने की लोगों की नापीद होगी। ठीक है, हम आज 60-70 साल पीछे जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया में कामयाब वो मुल्क हुए हैं, वो अदारे, वो लोग हुए हैं जिन्होंने इकानमी पे बिलीव किया है। आपके सामने पोल्ट्री इंडस्ट्री एक कामयाब मिसाल है। कोई दूसरा एग्रीकल्चर का सेक्टर सस्टेन नहीं कर सका, सरवाइव नहीं कर सका। ठीक है, आप उसको भी कैप करके खत्म कर देंगे तो बात मैं आपको सिंपल सी बता दूं कि आप सिर्फ 1 माह के प्राइस कैप का रिजल्ट ये है, अगर आज आप प्राइस कैप खत्म करते हैं तो 1 माह के अंदर अंदर फार्मर भी वापस आ जाएगा जो 35% क्लोज्ड है, काम होना शुरू हो जाएगा। आपको 1 माह 1.5 माह के बाद प्राइसेस का डाउनवर्ड ट्रेंड मिलेगा। हमारी 20-25% जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। मैं सिर्फ आपको गवाह बना रहा हूँ आपके प्रोग्राम को। 1 माह के कैप कर लें, 1 माह के बाद आपको प्रोडक्शन आज जो 20-25% में इंक्रीज की बात कर रहा हूँ ये डिक्रीज कर जाएगी। जब फार्मर ये देखेगा कि लॉसेस तो रिकवरी दूर की बात है, मुझे तमाम तर मेहनत के बावजूद मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल रही है और अगर डिजीज फैक्टर ऐड होना है तो मुझे वो भी नहीं मिलना, तो आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। और जिस वक्त रिवाइवल होना है, देखे ना डिस्टेंसिंग खत्म होनी है, जब रिवाइवल होना है ना उस वक्त आपके पास पीछे प्रोडक्शन में कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी। आप की जैसे कोरोना आया, हम प्रोड्यूस 100 कर रहे थे, हमारी डिमांड जो है 60% रहेगी।
اسی طریقے سے اب ہم اگر 100 نہیں تو پروڈیوس کریں کیا ہوگا مثلا گورنمنٹ کہتی ہے میں نے عوام کے مفاد میں کیپ کر کے رکھنا ہے اس وقت قیمت کو نہیں بڑھنے دینا. گورنمنٹ کو چاہیے جو گورنمنٹ میں ذمہ داران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تمام سیکٹر سمیت پولیٹی سیکٹر کے ساتھ بیٹھیں, وہ پولیٹی سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے اس کی ڈائنامکس کو ڈسکس کریں اور یہ تمام چیزوں کو ٹیکنیکل اسپیکٹ سے دیکھیں. میں اس پہ کوئی ایسی رولنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا ایسا ہوگا تو ایسے ہوگا, ایسا نہ ہوگا تو ویسے ہوگا. یہ چیزوں میں فرق تو پڑے گا. جب آپ کی دیکھیں نا, آپ کے پاس 2 ایگزامپل ہیں. ایک ایگزامپل ہے کہ آپ جو پروڈیوس کر رہے تھے آپ کی ڈیمانڈ آگے سے ایک چیز سے تو ٹھیک ہے کہ آپ کی قیمتیں واپس آ جاتی ہیں. صرف 10 سیکنڈ ہم مارچ اپریل میں پروڈیوس کر رہے تھے یہ اس چیز کا سوچے بغیر کہ کرونا آ جائے گا. ہماری ڈیمانڈ ایک دم سے کرونا کی وجہ سے ریڈیوس ہوگی 40%, ہماری پرائسز سلیش کر گئی. جب ہم آج جو پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں آپ جب ایڈیشن کریں گے فیسٹیوٹی کا, ویڈنگ کا, ہوٹل ریسٹورنٹ کا, آپ کی ڈیمانڈ انکریز کرے گی تو کیا آپ کی پرائسز انکریز نہیں کریں گی؟ کیا اکنامکس یہ نہیں کہتی؟ میں کہہ رہا ہوں اکنامکس کہہ رہی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. اس کو کون روک سکتا ہے؟ بات بتائیں, جب پیچھے جب برے حال تھے تھوڑے سا کام پہ بیچنا, میں نے دیکھا تھا آپ لوگوں نے وہ چوچے مار دیے سارے کے سارے, وہ ساری ویڈیو جو ساری کی اتنی ہوئی, وہ بڑا ظلم کیا آپ نے. ظلم کی وجہ سے بددعائیں لگیں گی آپ کو. بددعائیں کی بات نہیں ہے. بات سب سے پہلے میں انسان ہوں, میری جان ہے. اگر میں ایک نقصان کر رہا ہوں اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں مقروض ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرے پہ کروڑوں کا قرضہ ہے, مجھے آپ کہیں گے اس کے باوجود اپنا کاروبار جاری رکھے, کون بندہ کرتا کاروبار؟ نہیں, وہ لوگوں میں بانٹ دیتے. میں تھوڑا سا نہیں بانٹا گیا ہے جو لوگوں کا پاس بانٹ دیتے, وہ مجھے چیزوں کا نہیں پتا. جن لوگوں کے پاس ایٹیبل سائز کے برڈ تھے, 1 2 نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں مثالیں ہیں کہ لوگوں نے مسجدوں میں اعلان کر کے گاؤں کے لوگوں کو بلایا کہ آپ لوگ لے جائیں, تاکہ ہمارے پاس فیڈ ہی نہیں آ رہی, فیڈ نہیں دے رہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. فیڈ تو ایسے ہی ہے نا کہ آج آپ سیل کرتے ہیں 10 لاکھ کی, آپ فیڈ منگا لیتے ہیں, جب آپ کی سیل ہی 5 رہ جائے گی. اگر اس وقت عوام تھوڑا سا مہنگا چکن جو ہے عید تک مہینہ 1.5 مہینہ لے لیں گے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ فارمر واپس آ جائے گا. ہمیشہ سے آپ 4 ماہ پہلے دیکھیں گے, 5 ماہ پہلے 325-30 روپے ریٹ تھا, ابھی کون سی قیمت آ گئی ہے؟ برسوں سے اشروں سے بلا وجہ آپ 260 کو 360 ہو تو اس پہ ہم بحث بھی کریں. 325 ہم نے ابھی آپ دیکھیں نا میٹ کا یہ تو ثابت ہوا کہ ہم کیپ کرانے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنی پسند کے ریٹ پہ. نہیں کہا کہ 360 ہو تو بندہ اس پہ کوئی بات بھی کرے. 360 ناٹ ایٹ آل کبھی بھی نہیں. اب چلے جی, انہوں نے تو بتا دیا کہ کیا ہوگا. اب حکومت جو کیپ رکھتی ہے, میں تو کنزیومر کی نمائندگی کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں جی بڑا اچھا ہے, زبردست کر دیا, لیکن اس کے بعد سپلائی لائن ٹوٹ جاتی ہے, فارمر نکل جاتا ہے, پروفٹ رہتا کوئی نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں جب فیسٹیوٹی دوبارہ شروع ہوتی ہے, چکن کی ڈیمانڈ جو کمرشل, اصل ڈیمانڈ تو کمرشل ڈیمانڈ ہے, آپ کا میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ تو ادھر نکلتا ہوگا, تو وہ واپس آ جاتی ہے. تو اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس چکن دستیاب نہیں ہوگا. آپ نہ صرف چکن مہنگا کروائیں گے, آپ اس کے ساتھ ساتھ مٹن بھی مہنگا کروائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ بیف بھی مہنگا کروائیں گے. حکومت ایسا نہیں سمجھتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اعداد و شمار ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن اسے اتفاق نہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو ان کے اعداد و شمار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں لوگ اس بزنس میں موجود ہیں, کرونا میں بھی سلسلہ چلتا رہا ہے. ظاہری بات ہے کمرشل ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے چکن کی اس طرح سے سیل نہیں ہوئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں گھروں میں سیل اگر پہلے کم تھی جو اس کے یوز کے لیے, ڈومیسٹک یوز کے لیے, وہ اور زیادہ بڑھ گئی تھی. لوگ گھروں میں رہ گئے, لوگوں نے کھانا کم نہیں کھایا, میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ استعمال کیا اس کا. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے نہیں ہے کہ سپلائی لائن ٹوٹ جائے گی, لوگ بزنس سے نکل جائیں گے. سالوں میں جو لوگ بزنس میں آتے ہیں وہ دنوں میں تو باہر نہیں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں ویسے ہی برقرار رہیں گی, اس پہ معاملات چل رہے ہیں, اور ہم اگلے 3-4 دنوں میں پراپر جو اس پہ ڈیسیژن کی طرف چلے جائیں گے کہ ہمیں اسے کیپ رکھنا اور کتنے پہ رکھنا ہے, اور ان کی مرضی سے ہوگا. دیکھیں کوئی بھی اسٹیک ہولڈر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ اگر کوئی ڈیسیژن لیتی ہے, اسٹیک ہولڈر اس سے اتفاق نہیں کرتا, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے گورنمنٹ کے ساتھ دیجیے گا. رضا صاحب اس کو کنکلوڈ کر دیجیے گا اس تمام ڈیبیٹ کو. میں ایک بات کروں گا کہ 23 سپتمبر 2019 زیادہ دور نہیں ہے, 6 ماہ پرانی بات ہے جی, اس میں 15 دن مسلسل مرغی کا گوشت 320-25 روپے بکا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہم کرائسس سچویشن میں, انڈسٹری کرائسس میں, ملک کرائسس میں ہے. کرونا کا ایک وائرس کا ایک چل رہا سلسلہ, اس میں آ کے آپ 260 کو ایک بیریئر اگر بنا دیں گے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا
کنسرن یہ ہونا چاہیے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں منسٹر انڈسٹریز کو میاں اسلم اقبال صاحب کو اور منسٹر لائف اسٹاک سردار حسنین دریشک صاحب کو کہ انہوں نے تمام تر میٹنگ میں تمام تر ڈسکشن میں ان کا کنسرن یہ رہا ہے کہ جو آپ کی پروڈکشن لائن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کل کو جس وقت یہ اوپننگ ہوتی ہے لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو اس وقت چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. تو اس وقت کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچانے کے لیے نجم صاحب آج کا وقت بہتر ہے کہ آج ہم ایسے ڈیسیژن نہ کریں کہ اس وقت ہمیں پریشانی ہو. بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ رضا حسین صاحب تشریف لانے کے لیے. ہمارے وقار احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہاں پر آپ تشریف لائے. اور ناظرین, حکومت نے جو فیصلہ کیا میں یقینی طور پر اس فیصلے کو بدنیتی نہیں سمجھتا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت چکن کی ضرورت ہے, اس وقت کیپ کر دیا جائے اگر اس قیمت کو کنٹرول کر لیا جائے. لیکن آپ نے جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. صرف اور صرف اگر آپ کنزیومر کا خیال کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ 260 روپے اس وقت ملتا رہے, اس سے اوپر نہ جائے, اور اگر واقعی سپلائی لائن میں فیئرز کو سامنے رکھتا ہوں, میں امکانات کو سامنے رکھتا ہوں, سپلائی لائن اگر ٹوٹ گئی, اگر یہ ہمیں دستیاب نہ رہا اور آنے والے دنوں میں ایسا نہ ہو کہ چکن بھی بہت مہنگا ہو جائے اور ہم کہیں کہ ہم نے اس وقت جو غلط فیصلے کیے تھے اس کی وجہ سے اب چکن دستیاب بھی نہیں ہے. برائلر کے بغیر, چکن کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری فوڈ انڈسٹری اور فوڈ کا جتنا کاروبار ہے یا اپنے گھروں میں ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. لہٰذا حکومت سے پروگرام کے آخر میں یہی درخواست ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں, جس طرح ملک صاحب یہاں پر ایشور کر رہے ہیں, یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کے ساتھ ہوگا. حسنین دریشک صاحب, اسلم اقبال صاحب پازیٹیو نوٹ پر ہیں. اللہ کرے جو فیصلہ ہو وہ دونوں کے حق میں ہو, انڈسٹری بھی چلتی رہے, کنزیومر کو بھی اس میں فائدہ ہو. اسی خواہش کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ, اللہ حافظ.